وہ نومبر کی ایک قدرے خنک صبح تھی۔ تقریباً 15 منٹ بعد جمعہ خان میرے سامنے تھا۔ اس وقت میں چند کاغذوں کو نپٹا رہا تھا۔ میں نے قلم کو رکھا اور جمعہ خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جمعہ خان، یہ پوریاں کس کی دکان سے لائے تھے؟ جی ادھر مین بازار میں مانو پہلوان کی دکان سے، کبھی کبھار لے آتا ہوں جی۔ غالباً اس کا نام امانت علی ہے اور وہ کسی دور میں پہلوانی کرتا ہوگا۔ جی ہاں سر، وہ آج سے 10 سال پہلے پہلوانی کرتا تھا، اب اس نے ادھر آ کر مٹھائی کی دکان کھول لی ہے۔ پہلوان سویٹ ہاؤس کے نام سے اس کی برفی اور موتی چور کے لڈو دور دور تک مشہور ہیں۔ ٹھیک ہے، کسی دن اس کی برفی بھی چیک کریں گے اور لڈوؤں سے بھی تعارف حاصل کریں گے، لیکن مفت میں نہیں، پیسے دے کر۔ میں نے دیکھا کہ میری اس بات سے سپاہی کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ مجھے دال میں کچھ کالا نظر آیا۔ جمعہ خان، تم پہلوان کو پیسے بھی دیتے ہو یا مفت میں ہی پوڑیاں اڑاتے ہو؟ وہ جی وہ پیسے لیتا ہی نہیں۔ جمعہ خان نے مجھ سے نظریں چراتے ہوئے کہا، بہت بری بات ہے، آئندہ اگر مجھے پتہ چلا کہ تم نے پہلوان سے کوئی مفت کی چیز لی ہے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، اس دفعہ معاف کر دیں، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی، چلو جاؤ۔ ابھی اس بات کو ایک ہفتہ ہی گزرا تھا کہ پہلوان امانت علی تھانے میں آ گیا۔ میں نے اسے فوراً اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ واقعی عمر میں بھی پہلوان ہی لگتا تھا۔ اس وقت اس کی عمر 40 سال رہی ہوگی۔ چہرہ بھرا بھرا اور سر بالوں سے محروم تھا، آنکھوں میں چمک تھی۔ وہ میرے اشارے پر میرے سامنے بچھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں ایک مسئلہ لے کر آیا ہوں، تو بتاؤ نا پہلوان جی، میں یہاں لوگوں کے مسئلے سننے اور انہیں حل کرنے کے لیے ہی تو بیٹھا ہوا ہوں۔ تھانے دار صاحب، میں آپ کے پاس بھورے کی شکایت لے کر آیا ہوں۔ تھانے دار صاحب، میں ابھی بھی اسے دھوبی پڑا مار کر گرا سکتا ہوں، اور اگر میں اس کے اوپر بیٹھ جاؤں نا تو وہ اٹھ بھی نہ پائے، لیکن میں قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہتا۔ آپ اسے میری زبان میں سمجھائیں، ورنہ مجھ سے اس کا قتل ہو جائے گا۔ پہلوان جی، آپ قانون کو ہاتھ میں لینے کے متعلق سوچے بھی نہیں۔ میں ہوں نا، میں بھورے کو تھانے میں بلا کر اسے سمجھاؤں گا اور اسے چھٹی چھوڑیں ساتنے کا دودھ بھی یاد دلا دوں گا۔ یا تو وہ بندے کا پتر بن جائے گا یا پھر ایک لمبے عرصے کے لیے جیل چلا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، میں اب چلتا ہوں، دکان کا حرج ہو رہا ہے۔ میں نے اسے رخصت کر دیا۔ اسے رخصت کرنے کے بعد میں نے ASI عشرت علی کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ عشرت علی، لگتا ہے تم لوگ ہاتھی کے کان میں سو رہے ہو۔ وہ اس طرح میری طرف دیکھنے لگا جیسے اسے میری بات سے یا تو شدید جھٹکا لگا ہو یا سرے سے میری بات سمجھ میں ہی نہیں آئی ہو۔ جب میں نے اپنی بات کی وضاحت کی تو وہ بولا، سر، بھورے کی تھانے میں اس سے پہلے تو کبھی کوئی شکایت نہیں آئی۔ اگر شکایت نہیں آئی تو تم لوگوں کا بھی کوئی فرض بنتا ہے۔ اگر کوئی خوف یا مصلحت کی وجہ سے گنڈا گردی کی شکایت لے کر تھانے میں نہیں آتا تو؟ میں نے جان بوجھ کر فقرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ بس جی، اس کوتاہی کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ میں بھورے کو تھانے میں بلا کر اس کی گوشمالی کرتا ہوں۔ یعنی تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ تم بھولے کو جانتے ہو؟ منظور عرف بھولا دراصل بازار حسن میں ہوتا ہے۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ سکہ بند بدماش ہے یہ۔ تم اسے ذرا بلا کر تو لاؤ، ذرا میں بھی تو اس کے درشن کروں۔ ٹھیک ہے، میں ہیڈ کانسٹیبل کے ساتھ 2 سپاہیوں کو بھیجتا ہوں۔ لیکن انسان سوچتا کچھ ہے اور ہو کچھ جاتا ہے۔ تقریباً گھنٹے بعد مجھے بتایا گیا کہ منظور احمد عرف بھولا منظر سے غائب ہو گیا ہے۔ البتہ بازار حسن کے ایک اور بدماش کرمداد عرف کرمو کو ہیڈ کانسٹیبل اور سپاہی پکڑ کر لے آئے تھے۔ وہ آتے ہی واویلا کرنے لگا۔ کرمو کو ہیڈ کانسٹیبل عارف لے کر میرے کمرے میں آیا تھا۔ کرمو نے آتے ہی کہا، تھانے دار صاحب، آپ کے بندے مجھے میرا جرم بتائے بغیر ہی ہانک کر لے آئے ہیں اور مجھ بے گناہ کو 2 تھپڑ بھی مارے ہیں۔ یہ اداکاری چھوڑو اور مجھے بتاؤ کہ بھورا کدھر ہے؟ وہ اس طرح بدک کر تھوڑا پیچھے ہو گیا جیسے اسے پاؤں پر کسی کیڑے نے کاٹ لیا ہو۔ وہ جی وہ میں نے کچھ نہیں کیا، اور نہ میں یہ جانتا ہوں کہ بھورا اس وقت کدھر ہے۔ وہ خوفزدہ نظروں سے میرے لورر کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ تمہارا یار ہے، بلکہ تم دونوں ہی نوالا اور ہم پیالہ ہو۔ میں یہ نہیں مان سکتا کہ وہ تمہیں بتائے بغیر کہیں غائب ہو گیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا، میں یہ تو جان ہی گیا تھا کہ وہ کوئی کہانی گھڑنے کے چکر میں ہے۔ تھانے دار صاحب، آپ کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن اس نے اپنا سر کھجاتے ہوئے کہا، 1 ہفتہ پہلے میرا اس کے ساتھ جھگڑا ہو گیا تھا اور پھر ہماری بول چال بند ہو گئی۔ اچھا، میں خواہ ہنس پڑا۔ پھر کرمو کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، یہ لڑائی کس بات پر ہوئی تھی اور کیا اس کا کوئی گواہ بھی ہے؟ گواہ تو کوئی نہیں ہے جی، اس نے اکیلے میں مجھے کہا تھا کہ تم میرے گاہک خراب کر رہے ہو، تم تو بچوں اب لمبی سلاخوں کے پیچھے جاؤ گے، عورتوں کی بروکری تمہیں بہت مہنگی پڑنے والی ہے۔ میں نے اسے خونخوار نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا،
وہ جی وہ بس بس اس بار معاف کر دیں، آئندہ میں کوئی اور کام نہیں کروں گا، وہ منمنایا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ وہ صرف جان چھڑانے کے لیے یہ کہہ رہا ہے، ورنہ اسے ڈھیٹ اور بے شرم بندوں کو میں اچھی طرح جانتا تھا۔ حرام کاری ایسے بندوں کی رگ رگ میں سمائی ہوئی تھی۔ لے جاؤ اس بندے کو اور برآمدے میں جا کر لٹکا دو الٹا، اور اسی حالت میں اس کی کھال بھی اتارنی ہے، جیسے کسائی بکرے کو الٹا لٹکا کر اس کی کھال اتارتا ہے۔ میں نے سپاہی جمعہ خان کو برملا حکم دے دیا، آپ بالکل ہی فکر نہ کریں سر، میں تو اس کی کھال اتار کر اس میں بھوسا بھی بھر دوں گا، آپ یہ مسترنڈے کو بس میرے حوالے کر دیں۔ اچانک کرمو نے ایسی حرکت کی جسے کہ مجھے بالکل توقع نہ تھی، اور نہ ہی سپاہی کو۔ وہ پھرتی دے میری میز کے نیچے گھس گیا اور میرے پاؤں کو ہاتھ لگانے کی کوشش کر ڈالی۔ نکلو، جلدی سے نکلو میری میز کے نیچے سے۔ ابھی الفاظ میرے منہ میں ہی تھے کہ سپاہی نے اسے میز کے نیچے سے نکال کر کھڑا کر دیا۔ تھانے دار صاحب، میں تو آپ کے پاؤں کو چھو کر یہ کہنا چاہتا تھا کہ خدا را ان کے حوالے مجھے نہ کریں، میں سچی بات آپ کو بتا دوں گا۔ تو ٹھیک ہے، شروع ہو جاؤ پھر۔ جمعہ خان نے اسے کالر سے پکڑ کر جھٹکا دیا تھا۔ بات دراصل یہ ہے جی کہ بھولے کو یہ بات پتہ چل چکی تھی کہ پہلوان امانت علی تھانے میں گیا تھا، اس لیے وہ غائب ہو گیا ہے۔ میں نے اسے لقمہ دیا۔ بالکل یہی بات ہے جی، اس وقت کہاں ہے وہ؟ دیکھو، جھوٹ نہیں بولنا جناب، میں نے اسے خود اپنی گنہگار آنکھوں سے پنچ نثار خان کے ڈیرے پر جاتے دیکھا ہے۔ او بدبخت، تم تو پورے کے پورے گناہوں کی دلدل میں دسے ہوئے ہو۔ اس بار چھوڑ رہا ہوں میں تمہیں، لیکن اگر آئندہ تم مجھے بازار حسن میں نظر آئے تو لمبے عرصے کے لیے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیج دوں گا۔ بہت مہربانی، میں آپ کے بچوں کا بھی نوکر ہوں، وہ چاپلوسی سے بولا۔ اسے رخصت کرنے کے بعد میں نے ایسا ہی عشرت کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ جی سر، وہ میرے کمرے میں آ کر بولا۔ میں نے اسے ساری بات بتا کر کہا، عشرت علی، تم 2 سپاہیوں کو لے کر جاؤ اور بھورے کو پکڑ کر لے آؤ۔ سر، بینچ کے ڈیرے پر اگر واقعی بھورا ہے تو وہاں خون خرابہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ قانون بے بس ہے؟ یہ بات نہیں ہے سر، میرا مطلب ہے کہ ہم اگر عدالت سے سرچ وارنٹ حاصل کر لیں تو بہتر رہے گا۔ جب تک تم عدالت میں جاؤ گے عدالت کا وقت ختم ہو چکا ہوگا، اور اس دوران اگر جھورا ادھر ادھر ہو گیا تو؟ میں نے چند لمحے غور کیا اور پھر کہا، عشرت علی، تم 4 اہلکاروں کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور حالات کے مطابق فیصلہ کرنے کا اختیار میں تمہیں دیے دیتا ہوں۔ 2 گھنٹے بعد جب وہ واپس آیا تو بھورے کی بجائے پنچ اس کے ساتھ تھا۔ میں نے اس کو کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ سرپنچ، جس کا نام مجھے نثار خان بتایا گیا تھا، گورے رنگ کا، درمیانے قد اور چھوٹی چھوٹی آنکھوں والا ایک بندہ تھا۔ عیاری اس کی آنکھوں سے ہی ٹپک رہی تھی۔ تھانے دار صاحب، آپ نے چھوٹے تھانے داروں کو ناحق تکلیف دی، مجھے بلا لیتے آپ، میں آپ کو بھورے کے متعلق بتا دیتا۔ نثار خان، اب تم شمعی قسمت تھانے میں آئی گئے ہو تو بھورے کے متعلق بتا دو کہ کہاں چھپایا ہے اسے، مگر کوئی الف لیلا کہانی نہیں چلے گی، کیونکہ میرے پاس ایک ایسا گواہ ہے جس نے بھورے کو تمہارے ڈیرے میں داخل ہوتے دیکھا تھا۔ نے اس کے جھوٹ بولنے یا مجھے ادھر ادھر ٹہلانے کے سارے راستے بند کرتے ہوئے کہا، جناب، میں کب اس بات سے انکار کر رہا ہوں، بھورا میرے پاس آیا ضرور تھا، لیکن جب اس نے مجھے اپنی ساری بات بتائی تو میں نے اسے کہا کہ اپنی دنیا سے باہر قدم نکالو، ورنہ ایسے جال میں پھنس جاؤ گے جہاں سے نکلنا تمہارے لیے ممکن نہیں رہے گا۔ وہ چلنے میں کے لیے خاموش ہوا، پھر بات کو دوبارہ شروع کرتے ہوئے بولا، وہ تو گوٹے گوٹے پھنس چکا ہے تھانے دار جی۔ کیا مطلب؟ میں نے حیران نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وہ شریفوں کی بستی میں اپنا دل کھو چکا ہے، وہ سغرا نامی عورت کا عاشق بن گیا ہے۔ یہاں یہ بتانا مناسب ہوگا کہ سغرا نامی عورت کے متعلق میں نے پہلوان سے معلومات حاصل کر لی تھی۔ وہ ایک پرائیویٹ اسکول میں کام کرتی تھی۔ یہ اسکول پہلوان کی دکان سے تھوڑی ہی دور واقع تھا اور پہلوان اسے اچھی طرح جانتا تھا۔ سغرا طلاق یافتہ تھی، اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے۔ وہ اسکول میں رہتی تھی، اس کے کوئی آگے پیچھے نہیں تھا۔ ایسی شریف اور بے آسرا عورت کی مدد کرنا چاہتا تھا، یعنی بھورے جیسے بھوکے بدماش سے اسے محفوظ رکھنا تھا۔ لیکن بھورا تھا کہاں؟ میرا ذہن تو ان سوچوں میں الجھا ہوا تھا، لیکن میری آنکھیں نثار خان کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ میرا تجربہ کہتا تھا کہ وہ سچ بول رہا ہے۔ نثار خان، کسی سے محبت کرنا کوئی بری بات نہیں، لیکن یک طرفہ محبت بہت سے مسائل پیدا کرتی ہے۔ میں نے کہا، یہی بات تو میں اسے سمجھاتا رہتا ہوں، کیونکہ کافی دن پہلے مجھے اس کے عشق کے متعلق پتہ چل چکا تھا۔ نثار خان نے جواب دیا، جب وہ آپ کے پاس آیا تھا تو آپ نے ان باتوں کو اس کے بھیجے میں اتارنے کے علاوہ کیا کہا تھا؟ میں نے اسے چلتا کر دیا تھا اور کہا تھا کہ میں تمہیں اپنی ڈیرے پر نہیں رکھ سکتا، کیونکہ یہ نہ ہو کہ میں بھی رگڑے میں آ جاؤں۔ اکثر گندم کے ساتھ گھن بھی پس جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں مان لیتا ہوں کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، لیکن بھورا ہے کہاں؟ کیا آپ اس کے کسی اور ٹھکانے سے واقف ہیں؟
یقین کریں مجھے کچھ نہیں پتا۔ ٹھیک ہے جائیں آپ، جو ہی اس کے متعلق کوئی بات پتہ چلے مجھے مطلع کر دیں۔ آپ بالکل ہی فکر نہ کریں جی، جو ہی مجھے اس کی کوئی سن ملی میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ میں نے اسے رخصت کر دیا۔ ابھی میں سورا سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن انسان سوچتا کچھ ہے اور ہو کچھ جاتا ہے۔ اس بات پر تو ہمارا ایمان ہے کہ اس بارے تعالیٰ کی مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا۔ بازار حسن کے سرپنچ نثار خان کے جانے کے اگلے ہی روز 2-3 معزز قسم کے بندے تھانے میں آئے۔ اس وقت دن کا 1 بجے کا وقت تھا۔ وہ یہ اطلاع دینے آئے تھے کہ گاؤں کمال آباد اور گاؤں فیروز آباد کے درمیان ایک نشیب جگہ پر گدھ اور دوسرے مردار خور پرندے بڑی تعداد میں جمع ہیں۔ میرا ماتھا ٹھنکا۔ آپ کے خیال میں وہاں کیا ہے؟ میں نے ان سے پوچھا۔ جناب، آپ خود سمجھدار انسان ہیں، وہاں کسی انسان کی لاش بھی ہو سکتی ہے یا کسی جانور کی بھی۔ ہم نے ایک چیز دیکھی اور آپ کو بتانے چلے آئے۔ آپ کا تعلق کس جگہ سے ہے اور آپ جا کہاں رہے ہیں؟ جناب، ہمارا تعلق گاؤں کمال آباد سے ہے۔ ہم شہر ہی میں آ رہے تھے، یہاں ہم ایک شادی میں شرکت کرنے آ رہے تھے۔ انہوں نے مجھے اس جگہ کا نام بتایا جہاں پر شادی تھی۔ بظاہر کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ میں انہیں بہت ہی مشتبہ سمجھ لیتا۔ میں نے ان سے پوچھ کر ان کا مکمل ایڈریس نوٹ کیا اور انہیں رخصت کر دیا۔ آدھے گھنٹے میں ایک کانسٹیبل اور 2 سپاہیوں کو لے کر رائے وقوع پر پہنچ گیا۔ سرکاری گاڑی سے اتر کر میں نے جگہ کا جائزہ لیا۔ یہاں اونچے نیچے کھنڈر تھے، کانٹوں والی بے شمار جھاڑیاں تھیں اور ان میں کھردرو جھاڑیوں کی تعداد بھی زیادہ تھی۔ میرا اندازہ یہ تھا کہ لاش کو نیچے نش میں پھینکا گیا تھا۔ یہ نشیب کوئی 10 فٹ گہرا تو ضرور ہوگا۔ وہاں جو قریب ترین گھر تھے وہ کم از کم 150 کے قریب تھے۔ میرے ساتھ کانسٹیبل ظہیر، سپاہی کاشف اور جمعہ خان تھے۔ میں نے سپاہی جمعہ خان کو کہا کہ وہ قریب ترین گھر کا دروازہ کھٹکھٹائے اور گھر میں موجود مردوں کو بلا کر لائے اور ان سے کہے کہ ایک چارپائی اور چادر بھی لے آئیں۔ کچھ ہی دیر بعد 4 بندے دوڑتے ہوئے آئے۔ ان کے پیچھے ایک بندہ آ رہا تھا جس نے چارپائی اٹھائی ہوئی تھی۔ کانسٹیبل کے پاس رائفل تھی۔ میرے کہنے پر اس نے ہوائی فائر کیا۔ گرد وغیرہ شور مچاتے ہوئے اڑ گئے۔ جو بندے آئے تھے ان میں 2 جوان اور 3 ادھیڑ عمر مرد تھے۔ میں نے دونوں جوانوں سے کہا کہ دونوں سپاہیوں کے ساتھ نیچے اتریں اور جو بھی لاش ہے وہ لے آئیں۔ آدھے گھنٹے کی مشقت کے بعد لاش اوپر آ گئی۔ یہ کسی جوان کی لاش تھی۔ لاش کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ گدھوں اور دوسرے مردار خور پرندوں نے جگہ جگہ سے لاش کو ادھیڑ ڈالا تھا۔ ایک آنکھ غائب تھی۔ سینے، گردن اور ہاتھوں سے بھی گوشت غائب تھا۔ چہرہ ناقابل شناخت تھا، البتہ کپڑے کافی حد تک سلامت تھے۔ جیبوں میں کچھ بھی نہیں تھا۔ کانسٹیبل ظہیر کی نگرانی میں نے لاش جو ہے پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال بھجوا دی۔ لاش کی جو حالت تھی اس سے موت کی وجہ معلوم کرنا بے حد مشکل تھا۔ پوسٹ مارٹم نے ہی اب تو سارے راز فاش کرنے تھے۔ آنے والے افراد سے مجھے کوئی خاص بات معلوم نہ ہو سکی، صرف یہ بات پتہ چلی کہ اس طرف سے کوئی نہیں آتا۔ البتہ جنہوں نے پیدل جلدی شہر پہنچنا ہوتا تھا وہ اس راستے کو ترجیح دیتے، لیکن کبھی کبھی کوئی یہاں سے گزرتا تھا۔ میں نے انہیں کہا کہ چارپائی 1-2 دنوں میں انہیں مل جائے گی۔ جب میں تھانے واپس آیا تو مجھے بتایا گیا کہ 3 بندے کسی جوان کی گمشدگی کی رپورٹ لکھوانے آئے ہوئے ہیں۔ میں نے انہیں اپنی سیٹ پر بیٹھتے ہی بلا لیا۔ ان میں ایک بالکل جوان آدمی تھا، دوسرے دونوں بوڑھے تھے۔ میں نے انہیں بیٹھنے کے لیے کہا۔ ان کے چہروں سے پریشانی ٹپک رہی تھی۔ جناب، میرا بھتیجا کل سے غائب ہے، ایک بوڑھے شخص نے روندی ہوئی آواز میں کہا۔ بزرگوں، پہلے اپنا تعارف تو کروا دو۔ میرا نام بشیر ہے اور یہ میرا چھوٹا بھائی نذیر ہے۔ اس کا بیٹا یعنی میرا بھتیجا آصف کل دوپہر کو گھر سے یہ کہہ کر گیا تھا کہ شام تک واپس آ جائے گا، لیکن وہ ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ تھانیدار صاحب، ہماری تو متی ماری گئی ہے۔ آصف کے غائب ہو جانے سے ہم سب پریشان ہیں۔ ہم گاؤں کمال آباد سے آئے ہیں۔ نہ جانے کیوں میری چھٹی حص نے مجھے یہ باور کروا دیا کہ جس شخص کی یہ لاش ملی ہے وہ آصف ہی ہے۔ میں نے انہیں سپاہی جمعہ خان کے ساتھ اسپتال بھجوا دیا۔ وہاں سے 1 گھنٹے بعد جو خبر ملی وہ یہ تھی کہ وہ آصف کی ہی لاش تھی۔ تیروں نے کپڑوں سے لاش کو پہچان لیا تھا۔ وہ اس وقت لاش اسپتال ہی میں تھا۔ بشیر اور وزیر بھی وہیں رہ گئے تھے۔ یہ ساری خبریں سپاہی جمعہ خان لے کر آیا تھا اور کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہتا تھا، ایسا منظر خدا دشمن کو بھی نہ دکھائے۔ وہ تو شکر ہے کہ ابھی لاش کا پوسٹ مارٹم نہیں ہوا تھا، ورنہ اس نے ایک خطرناک قسم کی جرجری سی لی۔ اگلے دن پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ گئی۔ لاش لینے بشیر گاؤں کے 2 بندوں کے ساتھ آیا تھا
وہ لاش کو لے کر چلے گئے۔ میں پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کھول کر بیٹھ گیا۔ رپورٹ کے مطابق مقتول کا گلا گھونٹ کر ہلاک کیا گیا تھا۔ موت کا وقت رات 11 بجے سے 12 بجے کے درمیان لکھا تھا۔ مدعی کے بغیر کارروائی نہیں چل سکتی تھی۔ میں نے بشیر کی طرف سے رپورٹ درج کر کے اوپر اس کا انگوٹھا لگوا لیا۔ ایسے معاملات میں اکثر والدین یہی کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا تو ہیرا ہے، کبھی لڑائی جھگڑا کیا ہی نہیں اور نہ ہی کسی کا لڑکی کا چکر ہے۔ اس لیے اس بار میں نے کسی ایسے چکر میں پڑنے کی بجائے ادھر ادھر سے تفتیش کرنے کا فیصلہ لیا۔ ایسے مواقع پر ہمارے مخبر بہت کام آتے ہیں۔ خالی نصرت نے 2 دن بعد جو رپورٹ دی اس میں سے غیر ضروری باتوں کو حذف کر کے میں خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں۔ بشیر سبزی منڈی میں پلیداری یعنی سامان لوڈ انلوڈ کرتا تھا۔ اس کی 2 بیٹیاں ہاجرہ اور ناصرہ شادی شدہ تھیں۔ 2 ہی بیٹے تھے، آصف اور وزیر، دونوں بھی غیر شادی شدہ تھے۔ چھوٹا بیٹا ابھی پڑھ رہا تھا، وہ 2nd ایئر میں تھا، جبکہ آصف جو اب مقتول تھا پڑھائی سے بھاگ کر کسی درزی کے پاس چلا گیا، اور اب وہ ایک ماہر درزی تھا۔ شہر میں اس کی دکان تھی، وہ لیڈی اسپیشلسٹ ٹیلر تھا۔ یہاں یہ بات بتا دوں کہ جس دن وہ گھر سے گیا تھا اس دن جمعہ تھا، اور جمعے کو وہ دکان سے چھٹی کرتا تھا۔ مخبر ماسی نصرت نے زور دے کر کہا کہ آصف کا دل کسی لڑکی میں ضرور اٹکا ہوا تھا، جبھی تو شادی کے ذکر پر یہ کہتا تھا کہ ابھی وہ شادی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ تو یک نہ شد دو شد والا معاملہ ہو گیا تھا۔ ابھی منظور عرف بھولے والا معاملہ باقی تھا کہ اچانک آصف کی لاش دریافت ہو گئی۔ اب اتنا ہوم ورک مکمل ہو چکا تھا کہ میں آگے قدم بڑھا سکتا تھا۔ اب سغرا سے ملنا ضروری ہو گیا تھا۔ شام کو میں نے عوامی لباس پہنا اور سپاہی جمعہ خان کو بھی ایسا ہی کرنے کے لیے کہا۔ کچھ دیر بعد میں سغرا کے گیٹ پر کھڑا تھا۔ سغرا ایک 30 سالہ چھوٹے قد کی عورت تھی۔ رنگ گوز کا سانولا تھا، لیکن کشش بہت تھی، اور اس کی آنکھیں یوں دیکھ کر لگتا تھا جیسے کسی شفاف و شفاف پانی کے تالاب کے نیچے 2 جادوئی چراغ جل رہے ہوں۔ وہ اسکول کے گراؤنڈ کے کونے پر بنے ہوئے 10 ضرب 12 فٹ کے کمرے میں رہتی تھی۔ اس کے بچوں کی عمریں بھی بلا ترتیب 1 سال اور 2 سال کے قریب ہوں گی۔ دونوں بیٹے تھے، دونوں زگ سو رہے تھے۔ سغرا سے میں نے اپنا تعارف کروایا اور اسے بتایا کہ میں کس بھولا کے معاملے میں اسے تفتیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ مجھے اپنے ساتھ اندر لے گئی۔ سغرا نے مجھے کرسی پر بٹھایا اور خود سوئے ہوئے بچوں کے پاس بیٹھ گئی۔ سپاہی کو میں نے اس کے پہلوان کی دکان پر بھیجا کہ وہ اس کے ساتھ گپ شپ لگائے۔ یہ میں نے خاص مقصد کے لیے کیا تھا۔ اس کے پاس بھولے کی تصویر کی کاپی بھی تھی۔ سغرا سے میں اپنا تعارف تو کروا ہی چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی سوال کرتا وہ خود ہی بول پڑی۔ تھانے دار صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ وردی میں نہیں آئے۔ میں نے اس کا سوال اور شکریہ نظر انداز کرتے ہوئے اس سے بولا۔ سغرا مجھ تک یہ اطلاع پہنچی تھی کہ بھولا تمہیں تنگ کرتا ہے۔ خدا پہلوان جی کا بھلا کرے جی، انہوں نے ہی یہ بات آپ کو بتائی ہوگی۔ وہ بولی کہ کیا یہ بات سچ ہے؟ ہاں، یہ بات سچ ہے۔ بھولا مجھے بہت تنگ کرتا تھا، ہر آئے دن کہیں نہ کہیں روک کر۔ اس کی عادتوں سے عاجز آ چکی تھی، پر اکیلی عورت ذات کیا کرتی میں۔ پھر میں نے اس سے بولا کہ تم اکیلی کیوں ہو؟ کیا تمہارے ماں باپ نہیں ہیں اور کوئی رشتہ دار؟ وہ مجھے بتانے لگی کہ اس کے ماں باپ بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ باپ کی طرف سے تو کوئی تھا نہیں، ماں کا صرف ایک بھائی تھا۔ جب اس نے آنکھ کھولی تو اپنے آپ کو اپنے ماما کے گھر میں ہی پایا۔ بچپن سے لے کر اس کی جوانی اپنی ممانی کی چاکری کرتے ہوئی گزری تھی، اور اس پر بھی وہ عورت خوش نہ ہوتی۔ وہ دن رات اس کی اور اس کے گھر کی خدمت میں لگی رہتی، جب بھی اسے کھانے کے ساتھ ساتھ گالیاں مفت میں پڑتی تھیں۔ اس نے کہا کہ جیسے تیسے زندگی گزر ہی رہی تھی۔ حالات نے مشکل کروٹ جب بدلی، جب اظہر کی نظریں بدلی، جب مرد بے وفا ہو جائے تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہ بڑے ہی جوش سے بولی۔ کیا مطلب؟ میں نے حیرانگی سے پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ اگر میں پوری بات یا کہانی آپ کو سنا دوں تو بہتر ہے۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ میں پوری بات اسی کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ عورت مرد کے وعدوں پر بھول جاتی ہے۔ میں بھی آصف کے وعدوں پر بھول گئی۔ میرا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ ماں باپ عرصہ ہوا مجھے چھوڑ کر اپنے مالک حقیقی کے پاس چلے گئے۔ میں ماموں کے گھر رہتی تھی، لیکن ممانی کا رویہ میرے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ میرا ماموں ذات اظہر مجھے ایسی نظروں سے دیکھتا جیسے کھا جائے گا مجھے۔ اس کی ایسی نظروں سے ہمیشہ میں کوفت کا شکار ہوتی۔ ایک دن میں بورچی خانے میں روٹی بنا رہی تھی کہ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ میں آج تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ وہ بولا۔ میں نے گھبرا کر کہا، اظہر ایسی باتیں نہ کرو، تم باہر چلے جاؤ، اگر ممانی جان آ گئی تو قیامت ہو جائے گی۔
میں گھبرا رہی تھی، لیکن وہ پرسکون تھا۔ نہایت اطمینان بھرے لہجے میں بولا، دیکھو میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، میں زندہ نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر۔ یہ سب جذباتی باتیں ہوتی ہیں، خدا کے لیے چلے جاؤ۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ اگر روٹی توے پر نہ پڑی ہوتی تو میں خود بھی بھاگ کر باورچی خانے سے باہر آ جاتی۔ سوچ لو، اگر تم مجھے نہ ملی تو میں مر جاؤں گا اور میرا خون تمہاری گردن پر ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ میں نے بڑی مشکل سے روٹی بنائی اور کمرے میں آ گئی۔ مومانی جان اس وقت سو رہی تھی۔ مجھے اب اظہر سے خوف محسوس ہونے لگا۔ میں اگر اس کی محبت کا جواب محبت سے دے دیتی تو کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اظہر کی منگنی اپنی خالہ زاد سعیدہ سے ہو چکی تھی اور مومانی چاہتی تھی کہ 3 مہینے بعد سعیدہ کو اپنی بہو بنا کر لے آئے۔ میں نے سعیدہ کو دیکھا ہوا تھا، موٹے نین نقش والی عجیب سی مغرور سی لڑکی تھی۔ تھانے دار صاحب، قصہ مختصر، اظہر تو میرا دیوانہ ہو گیا۔ اس گھر میں رہ کر میں نے یہ تو دیکھ لیا تھا کہ مومانی کی نظر میں میرا مقام ایک ناری سے بڑھ کر نہیں، اور وہ مجھے پیر کی جوتی سمجھتی ہیں، اور وہ اس جوتی کو کبھی بھی سر پر بٹھانے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں نے کئی بار اظہر کو یہ بات سمجھائی کہ وہ جہاں ماں کہتی ہے شادی کر لے، ورنہ مومانی کو پتہ چلا کہ ان کی وجہ سے میرا بیٹا شادی نہیں کر رہا تو وہ مجھے چوٹی سے پکڑ کر گھر سے نکال دے گی۔ لیکن اظہر تو اس معاملے میں چکنا گھڑا ثابت ہو رہا تھا۔ بس وہ ایک ہی بات کہتا کہ اگر تم نہ ملی مجھے تو میں مر جاؤں گا۔ میرے دن کا چین اور رات کا سکون غارت ہو گیا۔ پھر وہ قیامت کی رات آ گئی جب میں نے ایک انتہائی فیصلہ لیا۔ میرا یہ قدم اٹھانے کی وجہ جان کر آپ خود فیصلہ کریں گے کہ میں حق بجانب تھی یا نہیں۔ اس وقت میں بے خبر سو رہی تھی کہ اچانک تیز قسم کی آوازیں سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ اظہر کی ماں، ہوش سے کام لو، جوان جہاں بیٹا ہے، پیار محبت سے پوچھو، اس طرح غصہ کرنے سے تو یہ بگڑ جائے گا۔ یہ میرے ماموں کی آواز تھی۔ آپ رہنے ہی دیں جی، مومانی نے کچھ غصہانہ لہجے میں کہا۔ میں نے کئی بار اسے پوچھا ہے کہ اس لڑکی کا نام بتا دے گی جس کل موہی کی خاطر یہ شادی نہیں کر رہا ہے، لیکن وہ تو ٹس سے مسی نہیں ہو رہا۔ آج رات نہ میں خود سوؤں گی اور نہ ہی اسے سونے دوں گی، لڑکی کا نام پوچھ کر ہی رہوں گی۔ مومانی کی غصے بھری آواز میرے کانوں میں پڑی۔ امی، آپ خواہ بات کا پتنگل بنا رہی ہیں، مجھے بس سعیدہ نہیں پسند تو نہیں پسند۔ یہ اظہر کی آواز تھی۔ بس آپ 1-2 دن ٹھہر جائیں، میں ساری بات کلیئر کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، جاؤ سو جاؤ۔ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ یہ سارا شور شرابہ ماموں اور مومانی کے کمرے میں ہو رہا ہے۔ میرے کانوں میں اظہر کے جاتے ہوئے قدموں کی آواز آتے آتے ختم ہو گئی۔ یہ طوفان تو تھم چکا تھا، لیکن جو طوفان میرے اندر آ گیا تھا اس نے مجھے پریشان کر دیا۔ پتہ نہیں کتنا وقت گزر گیا، باہر یقیناً رات دھیرے دھیرے سرک رہی تھی۔ ستارے آنکھیں چپک چپک کر زمین پر بسنے والوں کو دیکھ رہے تھے اور میرے ذہن میں سوچوں کے طوفان اٹھ رہے تھے۔ آخر ایک سوچ نے میرے ذہن پر قبضہ جما لیا کہ مجھے یہ گھر چھوڑ ہی دینا چاہیے۔ پھر میں نے جو تھوڑے بہت پیسے تھے وہ لیے، اپنے 3-4 جوڑے کپڑوں کے، میری ماں کی نشانی ایک جوڑی جھمکوں کے میرے پاس تھی، میں نے وہ لی اور گھر سے نکل آئی۔ اس وقت تو میں نے یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ میں اکیلی لڑکی جاؤں گی کدھر، نہ کوئی ٹھکانہ تھا اور نہ ہی کوئی منزل۔ غیر ارادی طور پر میرے قدم ریلوے اسٹیشن کی طرف اٹھنے لگے۔ یہ بات میرے علم میں تھی کہ رات 12 بجے کے قریب ایک گاڑی یہاں سے گزرتی تھی جہاں میرے ماموں کا گھر تھا۔ وہ ایک چھوٹا سا قصبہ تھا، میں قصبے کا نام نہیں لکھوں گا۔ بہرحال جب میں اس اسٹیشن پر پہنچی تو وہاں کوئی مسافر نہیں تھا۔ میں ایک طرف اندھیرے میں کھڑی ہو گئی۔ میں ٹکٹ والی کھڑکی پر جا کر کوئی رسک نہیں لے سکتی تھی۔ جو ہی گاڑی آ کر اسٹیشن پر رکی، میں تیزی سے ایک ڈبے میں سوار ہو گئی۔ ڈبے میں ایک جوان بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے سوچا کہ مجھے کسی اور ڈبے میں چلے جانا چاہیے، لیکن اچانک گاڑی چل پڑی۔ میں ایک طرف کونے میں سکڑ اور سمٹ کر بیٹھ گئی۔ آہستہ آہستہ گاڑی نے اسپیڈ پکڑ لی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میں آسمان سے گر کر کھجور میں اٹک گئی ہوں۔ یہ جوان بظاہر مجھ سے لاتعلق نظر آتا تھا، لیکن ایک اکیلے ڈبے میں ایک لڑکی اور جوان لڑکا ہو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ شیطان تو ازل سے آدم کی اولاد کو بہکاتا ہوئے آیا ہے۔ مجھے بھی یہ خطرہ نظر آ رہا تھا کہ کہیں بغیر ٹکٹ سفر کرتے ہوئے در لی ہی نہ جاؤں، اور مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں نے گھر سے قدم نکال کر غلطی کی ہے، لیکن اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑنے کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ رات کی تاریکی میں گاڑی چلی جا رہی تھی کہ اچانک جوان کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ خاتون، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں بہت شریف آدمی ہوں۔ آپ بے شک اگلے اسٹیشن پر یعنی
دوسری فیملی ڈبے میں چلی جائیں، لیکن میں نے یہ بات نوٹ کی ہے کہ آپ کچھ پریشان لگتی ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو اپنی کہانی مجھے سنا دیں، ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے کسی کام آ سکوں۔ یہ دنیا اکیلی عورت کے لیے بہت بری ہوتی ہے۔ میں جو اس وقت تنکے کا سہارا ڈھونڈ رہی تھی، میں نے اس کو ہی اپنا تنکے کا سہارا سمجھ کر تمام اپنی بیتا سنا دی کہ ایک درمیان میں بہت بری طرح رو پڑی۔ اگلا اسٹیشن میری منزل ہے، اگر تم چاہو تو میں تمہیں ایک محفوظ جگہ لے جا سکتا ہوں۔ میری شہر میں ایک ٹیلر کی دکان ہے اور میرا نام آصف ہے، جوان بولا۔ وہ شکل سے مجھے ایک شریف لڑکا لگتا تھا۔ میں نے جوا کھیلنے کا فیصلہ لیا۔ اس وقت رات کے 3 بج رہے تھے، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ مجھے ایک گھر میں لے گیا، وہاں ایک بوڑھی عورت، اس کی 8 سالہ بیٹی اور بہو اور بیٹا رہتے تھے۔ میں نے جب انہیں اپنی کہانی سنائی تو بوڑھی عورت، جس کا نام آسیہ تھا، بولی، تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے بیٹی۔ جوان جہاں لڑکی کو اس طرح گھر سے باہر قدم نہیں نکالنا چاہیے۔ میں تو کہتی ہوں کہ واپس چلی جاؤ تم، میری بہو اور بیٹا تمہیں چھوڑ آئیں گے اور ساری بات بتائیں گے۔ وہ یہ سمجھ لیں گے کہ صبح کی بھولی واپس آ گئی ہے۔ ماں جی، میں نے ان کے شفقت بھرے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کہتے ہیں اگر لڑکی مسجد میں بھی گزار کر آ جائے رات تو اس کی پاک دامنی پر شک کیا جاتا ہے، اور پھر میری ممانی تو بہت ہی کینہ پرور اور شکیل قلب عورت ہے۔ وہ مجھے کسی بھی صورت اب گھر میں نہیں رہنے دے گی، الٹا آپ لوگوں کی بے عزتی کرے گی۔ اگر انہوں نے تمہاری گمشدگی کی رپورٹ تھانے میں دے دی تو؟ ماں جی، میں صبح جا کر حالات کا جائزہ لوں گا۔ یہ ابھی جذباتی کیفیت میں ہے، یہ اچھی طرح سوچ سمجھ لے۔ اس موقع پر ان کا بڑا بیٹا نادم بولا تھا۔ میں نے ہمت کر کے کہا، بھائی جان، میں اب اس گھر میں نہیں جاؤں گی۔ ٹھیک ہے بیٹی، اللہ بہتر کرے گا، اماں جی نے کہا۔ صبح میں اٹھ گئی۔ میں نے دیکھا اماں جی بھی اٹھ گئی ہیں اور نماز کی تیاری کر رہی ہیں۔ میں نے بھی وضو کر کے نماز پڑھی اور بورچی خانے میں چلی گئی۔ وہاں ہر چیز سلیقے سے سجی ہوئی تھی۔ رات آصف مجھے ان کے گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ میں نے ماں جی سے دودھ کے متعلق پوچھا، کہنے لگی ابھی تھوڑی دیر بعد دودھ والا دودھ دے جائے گا، لیکن تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ وہ بولی، میں نے کہا کہ آج ناشتہ میں بناؤں گی، بس آپ مجھے یہ بتا دیں کہ کیا کیا بنانا ہے۔ سگرا رہنے دو، بھی میری بہو اٹھے گی تو ناشتہ بنا دے گی۔ دیکھیں، آپ مجھے اپنی بیٹی بھی کہتی ہیں اور خدمت کا موقع بھی نہیں دے رہی۔ میں ان سے اصرار کرنے لگی۔ آخرکار وہ میرے اصرار سے تنگ آ کر بولی، ٹھیک ہے ابھی تم آرام کرو، دودھ والا آتا ہے تو دونوں مل کر ناشتہ بنا دینا۔ اس طرح میں نے اپنے آپ کو مصروف کر لیا۔ اس گھر میں آ کر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں تپتی دھوپ سے نکل کر ٹھنڈی چھاؤں میں آ گئی ہوں۔ قصہ ہے مختصر، میری شادی آصف کے ساتھ ہو گئی۔ آصف نے مجھے ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھا۔ ہمارے 2 بچے ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد مجھے یوں محسوس ہوا جیسے آصف کا دل مجھ سے اچاٹ ہو گیا ہے۔ وہ بات بے بات مجھ پر روک ٹوک کرنے لگا، بغیر کسی وجہ کے میرے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنے لگا، اور آخر ایک رات میں پھٹ پڑی۔ آصف، میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کا رویہ میرے ساتھ پہلے جیسا نہیں رہا، اور میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ تم ناظم کے ساتھ بہت زیادہ فری ہونے لگی ہو۔ آصف میری بات سن کر پہلے سے بھی زیادہ غصے سے بولا، یہ ایک ایسا الزام تھا، ایسا بم تھا جس نے میری زندگی کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ مجھ پر سیدھا سیدھا شک کر رہا تھا، مجھ پر الزام لگا رہا تھا بےہودہ قسم کا۔ شرم آنی چاہیے آپ کو ایسا بےہودہ الزام لگاتے ہوئے۔ ناظم کو میں اپنا بڑا بھائی سمجھتی ہوں۔ میں نے بھی ذرا غصے سے ہوتے ہوئے کہا، میں کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں ہوں، سمجھی تم؟ اور سو جاؤ جا کر، کوئی بات نہیں کرنی مجھے تم سے۔ یہ کہہ کر وہ خود بھی سونے کے لیے لیٹ گیا۔ یہ نئی صورتحال میرے لیے ناقابل برداشت تھی۔ میں نے یہ بات اپنے دل میں رکھ لی، کسی سے ذکر نہیں کیا، مگر کسی نہ کسی طرح یہ بات ناظم کو معلوم ہو گئی۔ ایک دن ناظم آصف کو لے کر گھر میں آیا اور غصے سے اسے مخاطب کرتے ہوئے بولا، آصف، میں تمہیں اتنا گھٹیا نہیں سمجھتا تھا۔ تم نے مجھ پر اور اپنی پاک دامن بیوی پر شک کیا ہے، الزام لگایا ہے۔ یہ کتنی پاک دامن ہے اور تم کتنے پارسا ہو، پتہ ہے مجھے۔ آصف کو نہ جانے کیا ہو گیا تھا، وہ جو کچھ کہہ رہا تھا مجھے اپنے کانوں سے سن کر بھی یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن جو حقیقت تھی وہ منہ پاڑے میرے سامنے کھڑی تھی۔ یہاں یہ بات بتانا مناسب ہوگا کہ اس دن اماں جی ان کی بہو گھر میں نہیں تھی۔ ناظم کی چھوٹی بہن گڑیا رونے لگ گئی۔ ناظم نے آصف کا گریبان پکڑ لیا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ ناظم نے آصف کا گریبان چھوڑ دیا۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے اماں جی اور خالدہ بھابھی کھڑی تھیں۔ آصف تیزی سے باہر نکل گیا۔ خالدہ بھابھی اتنے غصے میں آصف کو جاتا ہوا دیکھ کر کہنے لگیں، ارے اسے کیا ہوا ہے؟
آندھی اور طوفان کی طرح باہر نکل گیا ہے یہ تو۔ نادم بھائی بھی سر جھٹک کر اپنا باہر نکل گئے۔ رات کو میں سونے کے لیے لیٹی تو سوچنے لگی، ٹھیک ہے، عورت کو فساد کی جڑ کہا گیا ہے، میں واقعی فساد کی جڑ ہوں۔ اس سے پہلے کہ اس گھر میں جس نے مجھے پناہ دی ہے، پیار کے پور نچھاور کیے ہیں، شفقت کی ٹھنڈی چھاؤں سے نوازا ہے، دنگا فساد ہو، مجھے یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ دو بھائی میری وجہ سے ایک دوسرے کے دشمن بن گئے تھے۔ اب میں اکیلی نہیں تھی، دو ننھی جانیں میری ذمہ داری تھی، ورنہ میں خودکشی کر لیتی۔ میرے کف میں اپنے وجود کو سمیٹتے ہوئے اور دو ننھی جانوں کو لے کر ایک رات وہاں سے نکل آئی۔ میں بہت بے وقوف ہوں تھانے دار صاحب، اس کے علاوہ کچھ کر ہی نہیں سکی۔ میں اپنے دونوں بچوں کو لے کر اسکول میں آ گئی اور یہ کہانی سنائی کہ مجھے خاوند نے طلاق دے کر دونوں بچوں سمیت گھر سے نکال دیا ہے۔ اسکول کی مالکہ ختیجہ بیگم نے ترس کھا کر نہ مجھے صرف ملازمت دی بلکہ رہنے کے لیے یہ چھت بھی دے دی۔ اسکول میں پہلے بھی ایک آیا تھی جو چھٹی کے بعد گھر چلی جاتی تھی۔ میں نے بھی اسے یہی بتایا کہ شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ وہ مجھ پر بہت شک کرتا تھا۔ اس آیا کے دل میں میرے لیے ہمدردی پیدا ہو گئی۔ میں جب اسکول میں مصروف ہوتی تو وہ میرے بچوں کو بھی سنبھال لیا کرتی۔ تھانے دار صاحب، یہ دنیا کبھی بھی اچھے لوگوں سے خالی نہیں ہوئی، یہ ہے کل میری بیتا۔ سغرا، تمہاری کہانی سن کر مجھے پتہ چل گیا ہے کہ کس آصف نے تمہیں سہارا دیا اور پھر شک کا بیج اپنے من میں بو لیا۔ لیکن کیا تم جانتی ہو کہ آصف قتل ہو چکا ہے؟ اس کی کہانی سن کر میں نے ایک طویل سانس لی اور کہا، بالکل نہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور ان میں حیرانگی ہلکورے لے رہی تھی۔ یہ حقیقت ہے سغرا۔ پھر میں نے اسے ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ تھانے دار صاحب، میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اگر واقعی میرے بچوں کا باپ قتل ہو گیا ہے تو آپ بھولے کو پکڑیں۔ مجھے شک ہے کہ آصف کو اسی نے قتل کیا ہے۔ مجھے پہلوان بھائی نے بتا دیا تھا کہ بھولا بازار حسن کا بروکر ہے، وہ تمہیں بھی گناہوں کی زندگی میں دھکیلنا چاہتا ہے۔ ایک دن بھورے نے مجھے روک کر کہا تھا کہ سغرا، مجھے تمہارے سارے حالات کا پتہ چل چکا ہے۔ آصف بے وفا ہے، تم اسے طلاق لے لو، اور اب مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے آصف کے دل میں بھی بھورے نے ہی شک کا بیج بویا تھا۔ دیکھو سغرا، یہ کہانی میرے حلق سے نہیں اتر رہی۔ میری معلومات کے مطابق بھولا تم پر مر مٹا تھا۔ اب کسی کے دل میں کیا ہے اس کے متعلق میں کیا کہہ سکتی ہوں جی۔ خیر، میں دیکھتا ہوں کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ بھولا تو منظر سے غائب ہو چکا ہے۔ اس کے بعد میں پہلوان کی دکان پر آ گیا تھا۔ سغرا کے پاس آنے سے پہلے میں نے دو کام کیے تھے۔ ایک تو اس سے نکاح نامہ لے آیا تھا، دوسرا اس سے اس کے ماموں کا پتہ بھی لے آیا جو میری ڈائری میں محفوظ ہو گیا تھا۔ ہم نے مخبروں کو ہائی الرٹ کیا۔ مخبر نادر علی نے یہ اطلاع بھجوائی کہ بھورا میڈم شمع کے ڈیرے پر چھپا ہوا ہے۔ میڈم شمع کے متعلق اس نے بتایا کہ وہ آبادی سے باہر ایک نئی کالونی میں بڑے سے مکان میں عصمت فروشی کا اڈا چلا رہی ہے اور بڑی اثر و رسوخ والی ہے۔ اس وقت صبح کے 10 بجے ہوں گے۔ نادر خود گاہک بن کر وہاں گیا تھا اور جان بوجھ کر بھاؤ تاؤ کے معاملے میں جھگڑا کر کے واپس آ گیا تھا۔ میں نے ایسا عشرت علی کو عدالت میں بھیج کر شمع کے ڈیرے کا سرنج وارنٹ حاصل کر لیا۔ ہم نے 2 گھنٹے بعد وہاں سے میڈم شمع کے علاوہ 4 عورتیں اور 7 مرد پکڑ لیے اور رنگے ہاتھوں پکڑے۔ ان کے ساتھ ہم نے جو کچھ کیا وہ معمول کی کارروائی تھی۔ ان کو اب عدالت سے ہو کر جیل جانا تھا۔ واقعی وہاں سے بھورا بھی ہمارے ہاتھ لگا تھا۔ میں نے باقی کو حوالات میں بند کرنے کے بعد بھورے کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ بھورا 40-42 سال کا ایک ہٹا کٹا بندہ تھا۔ رنگ پکا اور نین نقش واجبی سے تھے۔ بہرحال میں نے کمرے میں سپاہی جمعہ خان کو بلا لیا۔ جمعہ خان، اس مشین کو میں چلانے کی کوشش کرتا ہوں، اگر یہ مشین نہ چلی تو یہ تمہارے حوالے کر دی جائے گی۔ سر، بالکل فکر ہی نہ کریں آپ، اگر یہ لاتوں کا بھوت نکلا تو میں اس بھوت کو بالکل سیدھا کر دوں گا۔ جمعہ خان بڑے ہی جوش سے بولا، ہاں تو جناب بھورا صاحب، کیا سمجھتے تھے تم کہ چھپ جاؤ گے پولیس سے؟ تمہاری جرموں کی فہرست بہت لمبی ہے۔ تم نے ایک بے سہارا عورت کو ہراساں کیا اور پھر اسے مایوس ہو کر تم نے اس کے شوہر کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ میں نے بھورے کو گھورتے ہوئے کہا۔ بھورا جواب میں آئے بائیں شائع کرنے لگا۔ میں نے جمعہ خان کو اشارہ کیا۔ اس نے فوراً بھورے کی تھوڑی مرمت کی۔ اس کے ہاتھوں کے تھپڑ اور پیروں کی لاتیں کھا کر وہ بیان دینے کے لیے راضی ہو گیا، جو کہ میں آپ کو مختصر طور پر سنائے دیتا ہوں۔ رات کا وقت تھا، وہ بازار میں پھر رہا تھا کہ اسے ایک سوٹ بوٹ بندہ نظر آیا۔ اس نے سمجھ لیا کہ یہ بندہ پہلی بار اس بازار میں آیا ہے۔ وہ اسے ایک اندھیری گلی میں لے گیا، پھر اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا،
बाबू जी, किसको ढूंढ रहे हो? अगर साथी चाहिए तो चलिए मेरे साथ, एक से बढ़कर एक मिल जाएगा। देखो, मैं एक शरीफ आदमी हूँ, सुकून की तलाश में इधर आया हूँ। बाबू जी, किसने आपका सुकून छीन लिया है? मैंने उसका दिल अपनी मुट्ठी में करने के लिए बड़े ही मीठे और हमदर्दाना लहजे में कहा। एक औरत ने मेरे दिल का खून छीन लिया है। अचानक वो हंस पड़ा। मेरे ख्याल में ये बेमौका हंसी थी। खैर थानेदार साहब, मुझे पता है कि आप मसरूफ़ आदमी हैं। मैं उस बाऊ को मैडम शमा के डेरे पर ले गया। उसके बाद हर हफ्ते वो बाऊ आने लगा। मैंने उसका दिल अपनी मुट्ठी में ले लिया। वो मुझे मेरी डिमांड से बढ़कर देता। एक दिन उसने अपना दिल खोलकर मेरे सामने रख दिया और आखिर में कहा, अगर तुम किसी सुराह को ढूंढ लो तो मैं तुम्हें इतना कुछ दूंगा जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और साथ ही एक तस्वीर अपनी जेब से निकाल कर मेरे हाथ में थमा दी। मैंने तस्वीर जेब में रख ली। जिस किस्म की कहानी उसने मुझे सुनाई थी उसमें सारे हालात की सुतुम ज़रफ़ी थी। और सबसे बड़ी सुतुम ज़रफ़ी ये हुई कि जब वो मुझे एक दिन अचानक मेन बाज़ार में मिली तो उसको देखकर मैं खुद ही अपना दिल हार गया। मैंने बड़ी ही खुफिया तरीके से उसका पीछा किया। उसके साथ एक बच्ची भी थी। जिस मोहल्ले में वो गई थी वहाँ मेरा एक दोस्त रहता है। मैंने जब उसे ये कहा कि मुझे इस औरत के मुतालिक मालूमात दरकार है तो उसने सुगरा से मुतालिक सारी मालूमात निकाल कर दे दी मुझे। थानेदार साहब, मैंने उसके दिल में शक की चिनकारी डाल दी थी। मुझे सुगरा पर गुस्सा था। उसने मुझे धुतकार दिया था। खैर कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि अपने दोनों बच्चों को लेकर सुगरा गायब हो गई है। मेरा तीर ठीक निशाने पर लगा। मैं ये समझ रहा था कि आसिफ ने तलाक देकर उसे घर से निकाल दिया है। मेरे दिल में तो ये बात बैठ गई कि पंछी किसी नामालूम मंजिल की तरफ उठ गया है। लेकिन फिर वो मुझे पहलवान की दुकान पर मिल गई। वहाँ जो कुछ हुआ वो आपको पता चल चुका था, क्योंकि ये बात मुझे पता चल चुकी है कि पहलवान आपके पास आया था। वो इतना बताकर खामोश हो गया। भूरे, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, एक जवान कत्ल हो गया है, मुझे कातिल चाहिए। आसिफ ने तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मार दिया था और तुमने आसिफ को मारा है। बताओ, मैं इस केस में ऐसा खाना रखूंगा कि तुम्हें शक का फ़ायदा मिल जाएगा। मैंने अपना जाल फैलाते हुए कहा। फिर एक और चाल चली। अगर वो कातिल साबित हो जाता तो मैंने उसे छोड़ना तो वैसे भी नहीं था। थानेदार साहब, मैं इस बात का इकरार करता हूँ कि मैंने आसिफ के दिल में शक का एक ऐसा बीज बो दिया था कि उसने मेरी बात को सच मान लिया। तुमने एक ऐसा काम किया है कि मेरा दिल करता है तुम्हें छत से उल्टा लटका कर ऐसी चित्रोल कराऊं कि 1 महीना तुम अपने ही जख्मों को चाटते रहो। खैर, मैं तुम्हें इस केस में ऐसा फिट करूंगा कि तुम साल 6 महीने के लिए ज़रूर जेल की हवा खाओगे। मैंने उसे हवालात में भिजवा कर एसआई को बुलवा लिया। सारे हालात उसे बताते हुए कहा कि अजहर को थाने में लाने का बंदोबस्त करे। भूरे ने मुझे बताया था कि अजहर की ज़ुबानी उसे पता चला था कि वो शहर के एक कारखाने में काम करता है। वो वहाँ 4 महीने ज़्यादातर यहीं रहता है, कभी कभी घर जाता है। कारखाने वालों ने उसे रिहाइश दी हुई है। उसने कारखाने का नाम भी बताया और लोकेशन भी। हम तो इशारों में बताए गए पते भी ढूंढ लेते हैं। ये तो पका पकाया हलवा था। बहरे कफ अजहर को जब थाने में लाया गया तो वो इसी तरह चुप था जैसे कि उसकी सिट्टी गुम हो गई हो। वो कोई आदि मुजरिम तो था नहीं। 2-4 थप्पड़ों से ही उसने सब कुछ बक दिया। उसका इकरार जुर्म मुख्तसर किए सुना देता हूँ। थानेदार साहब, जब सुगरा ने मेरे दिल का सुकून लूटा ही था तो साथ ही हमारे चेहरों पर ऐसी कालक मल दी थी जिसे 5 दरियाओं का पानी भी नहीं धो सकता था। घर से भागकर उसने हमारी इज्जत खाक में मिला दी थी। मैं इंतकाम की आग में जलने लगा, इसीलिए मैंने ये सब किया। साथ ही उसने वो तमाम बातें बता दी जो भूरे ने बताई थी। बाकी बताने वाली बात सिर्फ ये है कि उसने एक बात का इकरार कर लिया कि जब वो कमालाबाद और फिरोज़ाबाद के दरमियानी इलाके में पहुंचा तो वहाँ आसिफ को मौजूद पाया। मैंने आसिफ की तलाश को भी देखा था और अब अजहर को भी देख रहा था। आसिफ धान पान था जबकि अजहर उसके मुकाबले में एक मजबूत हाथ पैरों वाला बंदा था। अजहर के लिए आसिफ को ज़ेर करके उसका गला घोंट देना ज़रा मुश्किल नहीं था। बहरहाल अपने इत्तेगादा की बुनियाद को मजबूत करने के लिए मैंने अजहर से चंद सवालों जवाब किए। अजहर, तुमने सुगरा के लिए अपने घर में ऐसे हालात पैदा कर दिए थे कि वो घर से निकलने पर मजबूर हो गई। बजरी में दिल के हाथों मजबूर हो गया था। मैं अपनी माँ को किसी न किसी तरह राज़ी कर ही लेता, लेकिन इसने घर से भागकर मेरे लिए सारे रास्ते ही बंद कर दिए। इस बहस को एक तरफ रखते हुए तुम मुझे ये बताओ कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में मौत का वक्त 11 बजे है और 12 बजे के दरमियान लिखा है। तुम किस वक्त जाए वक़ुआ पर पहुँचे थे? बजरी, यकीनन आसिफ की ज़िंदगी इसी वक्त ख़त्म हुई थी। मैं तो 9 बजे ही वहाँ पहुँचा था, लेकिन रास्ते में मेरी गाड़ी ख़राब हो गई। इसे किसी मिस्त्री यानी वक्त शाम में ले जाने और ठीक करवाने में तकरीबन 2 घंटे लग गए। मुझे उम्मीद तो नहीं थी कि आसिफ इस वक्त वहाँ मौजूद होगा,
बस एक मुहम से उम्मीद के सहारे मैं वहाँ पहुँच गया। आसिफ वहाँ मौजूद था। शायद उसके दिमाग ने काम करना छोड़ दिया था। अब आखिरी सवाल, तुम्हें आसिफ को कत्ल करने की जरूरत क्यों पेश आई? बज़ाहिर उसने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा था। तुम्हारी उसके साथ न दोस्ती थी और न दुश्मनी। थानेदार साहब, किस्से लिखने वालों ने मोहब्बत और इश्क के बहुत से किस्से लिखे हैं, लेकिन ये नहीं लिखा कि लाखों की आबादी में हीर को रांझे, सस्ती को पीनू, शरी को फरियाद, सिद्दी को फरहाद बलोच और सोहिनी को महिवाल से क्यों इश्क हुआ था। ये सब दिल की बातें हैं और दिल पर और इश्क पर किसी का जोर नहीं। मेरा इरादा आसिफ को समझाने का था कि वो बेवकूफ़ ना बने, अपनी बीवी और बच्चों को घर ले आए। लेकिन उसने एक ऐसी बात कह दी कि मुझे गुस्सा आ गया। बात ही ऐसी थी कि थानेदार साहब, उसने कहा था सुगरा बेवफा है। पहले उसने नादिम से हरी लगाई। मुझे तो ये इतला मिली थी कि वो नादिमाबाद से यहाँ मिलने आ रही है। मैं 2 घंटों से यहाँ हूँ। आज मैं दोनों को ऐसा सबक सिखाना चाहता था कि आइंदा कोई ऐसी बेवफाई की जरूरत ही ना करे। लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम इस वक्त क्यों यहाँ आए हो? लगता है तुम्हारे साथ भी उसने लगाई है। वो फिर सुगरा को फाश किस्म की गालियाँ देने लगा। बस फिर मैं अपने आप पर काबू ना रख सका। जाने मेरे हाथों में कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई कि मैंने उसका गला को दबा दिया, और जब तक जान नहीं निकल गई मैंने उसको छोड़ा नहीं। मैंने उसका सारा ये बयान कलम बंद कर लिया और फिर सोचने लगा कि क्या वाकई सुगरा फसाद की जड़ थी।